سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وہاں بارکوں کی طرح پتھروں کے لمبے لمبے کمرے تھے اور کہیں ایک ہی قطار میں کوٹھریاں تھیں۔ ہر کمرے اور کوٹھڑی میں مشعل جل رہی تھی۔ قیدی سوئے ہوئے بھی تھے اور کرا بھی رہے تھے۔ کمروں سے مشعلوں کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں بارکوں اور کوٹھڑیوں کے سنتری ٹہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چاروں ساتھی ان بارکوں اور کوٹھڑیوں کے عقب سے گزرے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ سنتریوں سے بچتے بچاتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں تہھانا تھا۔ یہ ایک غار سا تھا جس کے دور اندر روشنی تھی۔ برجی والے سنتری نے بلال کو بتایا تھا کہ اس غار جیسی جگہ میں خاصا آگے جا کر دائیں کو گھومنا ہے۔ وہاں سے بڑی بڑی چوڑی سیڑھیاں تہھانے میں اترتی تھیں۔ اس رہنمائی کے مطابق یہ چاروں عربی آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے دو مشعلیں جل رہی تھیں جن کی روشنی اوپر تک آ رہی تھی۔ تہھانے میں اتر کر بلال نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، خدا کی قسم آج تم سب اس جہنم سے نکل آئے ہو۔ قیدی سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا۔ بلال کی للکار پر سب جاگ اٹھے اور شور و گل بپا ہو گیا۔ خاموش رہو، بلال نے کہا، ابھی تمہارا ایک اور سفر باقی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں لڑنا پڑے۔ جس طرح اچانک شور اٹھا تھا اسی طرح خاموشی طاری ہو گئی۔ بلال نے پہلی کوٹھڑی کے تالے میں چابی لگائی تو تالا نہ کھلا۔ یہ تو چابیوں کا پورا گچھا تھا۔ بلال ایک ایک چابی تالے میں ڈال کر گھمانے لگا۔ کوئی ایک بھی چابی تالے کو کھول نہ سکی۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس کافر نے ہمیں غلط چابیاں دے دی ہیں۔ چاروں ایک ہی کوٹھڑی کے سامنے اکٹھے کھڑے تالے میں چابیاں ڈال رہے تھے۔ ایک ہلکا سا زناٹا، اس کے ساتھ ایک دھیما سا ایک دھماکہ اور اس کے ساتھ ایک آدمی کی کربناک ہائے سنائی دی۔ سب نے بدک کر دیکھا۔ بلال کا ایک ساتھی آگے کو جھکا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ پر برچھی اتری ہوئی تھی اور وہ گر رہا تھا۔ باقی ساتھیوں نے اوپر دیکھا۔ اوپر والی آخری سیڑھی پر 6-7 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دور سے پھینکنے والی برچھیاں تھیں۔ بلال نے دیکھا کہ ان میں سنتری بھی تھا جس نے دیوار کی برچی میں بلال کو راستہ بتایا تھا اور جسے بلال اس کی پگڑی سے باندھ آیا تھا۔ میرے عربی دوست، اس سنتری نے اوپر کھڑے کھڑے کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ نیچے نہ جاؤ، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں شاید ساری رات بندہ پڑا رہوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد مجھے کھولنے والے آدمی آ جائیں گے۔ اب میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں جن کا میں نمک کھاتا ہوں۔ یہاں سے کبھی کوئی قیدی نکل کے نہیں گیا، اب تم بھی یہیں رہو گے۔ اس قید خانے سے صرف جلاد تمہیں رہائی دلا سکتا ہے۔ تلواریں پھینک دو، یہ سنتریوں کے عہدیدار کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا، تلواریں پھینک کر اوپر آ جاؤ ورنہ برچھیاں تمہارے جسموں سے پار ہو جائیں گی۔ دوستو، بلال نے اپنے ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، ان لوگوں نے زندہ تو ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑنا، آؤ لڑ کر مرتے ہیں۔ چاروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ کمانوں سے نکلتے ہوئے تیروں کی طرح سیڑھیاں چڑھ گئے۔ اوپر والے ہاتھوں میں برچھیاں لیے تیار تھے۔ بلال کے ساتھی 2 بار بھی نہ کر سکے اور سینوں میں برچھیاں لیے سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے۔ بلال اور اس کے ساتھی نے ایک ایک آدمی کو لے لیا۔ ان کی تلواریں اوپر والوں کے پیٹوں میں اتر گئی تھیں لیکن دونوں کو اور وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بلال کا ساتھی بیک وقت 3 برچھیوں کی زد میں آ گیا۔ بلال کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ سنتریوں نے اسے دبوچ لیا اور زندہ پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور اوپر لے جا کر ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جو انسانی خون کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں ہر روز انسان ذبح ہوتے ہیں۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز راجہ طاہر اپنے محل کے خاص کمرے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بڑے غصے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بہن مائرانی جو اس کی بیوی بھی تھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان چاروں کو محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، راجہ طاہر مائرانی سے کہہ رہا تھا۔
میں نے تمہاری بات مان لی ہے، ورنہ میں ایسا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ تمام ملک میں دیکھ لو، نہ کوئی راجا نہ کسی کی رایا کسی مسلمان پر بھروسہ کرتی ہے۔ گاؤ ماتا کا گوشت کھانے والے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تم کہتی ہو کہ میں نے 500-600 عربی مسلمانوں کو اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ میں نے انہیں کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور اب مکران کے اس علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں میں نے ان پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ ان کے ارد گرد کچھ خانہ بدوش قبیلوں نے جا ڈیرے ڈالے ہیں۔ وہ خانہ بدوش نہیں، وہ سب میری فوج کے سپاہی اور عہدیدار ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر ظاہری طور پر وہاں خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ عرب سے ایک حملہ اور آئے گا، میں اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ عرب اپنے بھائیوں کے دشمن ہوتے ہیں، کہ یہ عرب اپنے بھائیوں کے دشمن ہوتے ہوئے بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے انہیں وفادار اور دیانتدار جان کر آپ سے کہا تھا کہ انہیں حفاظتی دستے میں رکھ لیں۔ مائی رانی نے کہا، اسے میری ناتجربہ کاری کہہ لیں، انہوں نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے۔ وہ جو زندہ پکڑا گیا ہے بلال بن عثمان، اسے آپ عمر قید دیں گے یا میں ایسے نمک حرام کو جینے کا حق نہیں دے سکتا۔ راجہ طاہر نے کہا، میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ اگلواؤں کہ اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا رابطہ الافی کے ساتھ یا ان عربوں میں سے کسی اور کے ساتھ ہو اور ان لوگوں نے اس کی پشت پناہی کی ہو۔ قید خانے والے اس سے اگلوا لیں گے۔ اس نے کچھ نہ بتایا تو اسے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ مئی رانی کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ بلال کی قسمت کا یہ فیصلہ سن کر اس کا رد عمل کیا ہے۔ بلال سے اسے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس نے بلال کو محل کے باڈی گارڈ دستے میں رکھ لیا تھا، اور اس خیال سے کہ بلال اسے چھوڑ کر چلا جائے اس نے بلال کے چاروں ساتھیوں کو بھی باڈی گارڈ دستے میں رکھ لیا تھا۔ آج وہ بلال جس پر وہ مر مٹی تھی موت کے منہ میں آ گیا تھا، اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صبح سویرے قید خانے کے داروغہ نے راجہ طاہر کو خود آ کر اطلاع دی کہ رات کو قید خانے میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ طاہر نے اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ بلال بن عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے بلال کی سزا بھی سنا دی تھی، موت۔ بلال کے ساتھیوں کی لاشوں کے متعلق طاہر نے حکم دیا تھا کہ انہیں نہ دفن کیا جائے نہ جلایا جائے، بلکہ تینوں لاشیں باہر پھینک دی جائیں۔ بلال کے ساتھ وہ سلوک شروع ہو چکا تھا جس کا راجہ طاہر نے حکم دیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے اور چوڑے پہیے پر پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بازو اوپر کر کے کلائیاں پہیے کے ساتھ باندھ دی گئی تھیں اور پاؤں فرش میں گڑے ہوئے کنڈوں کے ساتھ رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ پہیا ایک ہی جگہ نصب تھا۔ دو آدمی پہیوں کو ذرا چلاتے تو بلال یوں محسوس کرتا تھا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ بولو تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ اس کے جسم کو یوں دونوں طرف کھینچ کر پوچھتے تھے۔ کیا مکران والے عرب تمہاری اس کارروائی سے واقف تھے؟ بلال کے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ نہیں، وہ ہر بار کہتا تھا، میرے ساتھ یہی 3 آدمی تھے جو مر گئے ہیں۔ عربوں کے سردار الافی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس سے پوچھتے ہیں۔ میں کبھی مکران گیا ہی نہیں، بلال کا یہی ایک جواب تھا۔ اسے کچھ دیر اسی طرح رکھتے کہ اس کا جسم اوپر کو اور نیچے کھینچا ہوا ہوتا تھا۔ دوپہر تک اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسے پہیے سے کھولا گیا تو وہ گر پڑا۔ کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا، اسے فرش پر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ وہ پانی مانگتا تھا تو پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ پیاس سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ رات کو اسے اسی کوٹڑی میں پھینک کر دروازے کو تالا لگا دیا جس میں اسے گزشتہ رات بند کیا گیا تھا۔ اس کوٹڑی کے تعفن میں اس کے اپنے پسینے کی بدبو بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اوندے منہ فرش پر پڑا تھا۔ چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر رینگنے لگے۔ بعض کیڑے اسے کاٹتے تھے۔ وہ جسم کو کھجلاتا اور تڑپتا تھا۔ آدھی رات کے وقت کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور اسے گھسیٹ کر پھر وہیں لے گئے جہاں وہ سارا دن پہیے کے ساتھ بندھا اور کھینچا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں سے 2 رسیاں باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کے بازو نیچے کو لٹک رہے تھے، ہاتھ فرش سے 6-7 انچ اوپر تھے۔ اس حالت میں اسے ایک کوڑا مارتے اور پوچھتے تھے، کہو مکران والے عرب تمہارے ساتھ تھے؟ نہیں۔ چمڑے کے کوڑے کا زناٹا سنائی دیتا اور بلال کے جسم پر ایک اور گہری سرخ لکیر ابھر آتی۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ جو تھے وہ مارے گئے ہیں۔ او بد نصیب انسان، اسے آخر کہا گیا، کیوں اتنی بری موت مرتے ہو؟ سچ بولو اور عیش کرو۔ تمہارے ساتھ ان 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور ضرور تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ میرا اللہ تھا۔ اسے ایک اور کوڑا مارا گیا۔ اس کا الٹا لٹکا ہوا جسم کانپنے لگا۔ بلا اپنے اللہ کو، اسے کہا گیا، کہہ اسے تجھے اور دوسرے قیدیوں کو چھڑا لے۔
اللہ اس سب کو چھڑائے گا۔ بلال نے کہا، اللہ آ رہا ہے۔